عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے جس سے شیطان بھی لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آئی ایم سیشل بیگ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب کو اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر نیا سال بہت بہت مبارک، اور جمعہ بھی آپ سب کو بہت مبارک۔ نئے سال کا پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی نیک حاجات قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ بھی بے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت کے صدقے سے قبول و منظور فرمائیں۔ اور آج ایک اور خوبصورت سا اسپیشل سا دن ہے، حضرت عمر کا یوم وصال ہے، اور حضرت عمر فاروق خطاب کے بیٹے یہ وہ خوبصورت ترین صحابہ اور خلیفہ ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر خطاب کا بیٹا ہوتا، تو وہ عمر کا بیٹا خطاب ہوتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کے کیا ہی قصے سنائے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے وہاں سے شیطان گزرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ انسان کو شیطان نظر نہیں آتا، مگر کیسر و کسریٰ روم جس کے نام پر گونجتے تھے، کانپتے تھے، وہی شیطان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی صرف کپ کپاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ اسی وقت حضرت امام حسین آ گئے، اور امام بہت چھوٹے سے تھے تو حضرت علی نے رستے میں پکڑ لیا اور کہنے لگے حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی آپ چھوڑ دیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ حسین حضرت عمر فاروق کے پاس ممبر پر پہنچ کر کہنے لگے اترے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا اور فرمانے لگے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا حضرت علی سے علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے جی فرمائیں آپ کیا کہہ رہے تھے حسین؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اترے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ جائیں اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے حسین میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، میں تو خطاب کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ممبر، یہ مصلی، یہ تسبیحات، یہ تو سب تیرے نانا کو شوبہ تھا، ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ہمارے نانا بھی ایسے ہوں، تیری ماں جیسی میری ماں تھوڑی نہ تھی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، نہ ہی میری نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا، تو میرے پاس تو کوئی ممبر نہیں ہے، یہ مسجدیں، یہ احرام، یہ سب کچھ تو تیرے نانا کا ہے۔ حضرت امام حسین بے حد معصومیت سے فرمانے لگے آپ کا کوئی ممبر نہیں، آپ کے نانا کا ممبر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا لوگوں سنو، میں خود سے نہیں اس ممبر پہ بیٹھا، مجھے پہلے ابو بکر صدیق نے بٹھایا، حسین نے اس کے بعد پھر مجھے بٹھایا، اب کسی کی جرت نہیں اتنی کہ عمر فاروق کو اس ممبر سے ہٹائے۔ کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت اخلاق تھا۔ آپ کے اپنے شہزادے بھی تھے لیکن آپ اپنے شہزادوں سے زیادہ فوقیت امام حسن و حسین کو دیتے تھے، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اگر مزید 10-12 سال کی حیات پا جاتے تو کوئی بھی اس دنیا کا ایسا گوشہ نہ رہتا جہاں پہ اسلام کا پرچم نہ لہرایا جاتا۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کو جب زخم لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بنت عمر کو بھیجا اور کہنے لگے بی بی عائشہ سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دفن ہے، جہاں ان کا روزہ مبارک کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے اور ساتھ بی بی عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے، ان سے کہنا کہ عمر نے ساری زندگی خدمت کی ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مجھے وہاں پر جگہ مل جائے، میں جانتا ہوں کہ وہ جگہ آپ نے اپنے لیے مقدس کی ہوئی ہے، لیکن اس غلام کا ایک چھوٹی سی خواہش، ایک چھوٹی سی تمنا ہے، بیٹے زور نہ دینا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے جب بی بی عائشہ کے پاس گئے تو حجرے کے باہر سے آواز لگائی اماں جی ابا کی یہ خواہش ہے، اگر آپ مان جائیں یا اگر آپ کو یہ بات تسلیم ہو، گوارا ہو، کیونکہ وہ جگہ آپ کی ہے۔ ابا جان نے کہا کوئی زور نہ دینا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئی کہ حجرے سے باہر چیخوں کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز آئی، اور آپ نے کہا کہ عمر نے تو خدمت گزاری کی حد کر دی، وہ جگہ عمر کو دے دو، مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اس قدر خوبصورت ترین انسان تھے کہ ایک مرتبہ تاریخ خوبصورت سنہری حروفوں میں لکھتی ہے
کہ حضرت عمر فاروق جمعہ کی نماز ادا کرنے آ رہے تھے تو تھوڑا دیر ہو گئی، تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 72 لوگوں کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کے کہ یہ منافق ہیں، اور 72 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دیا یہ کہہ کے کہ یہ منافق ہیں۔ جب 72 لوگ باہر نکلے، ظاہری سی بات ہے گلی میں مجمع لگ گیا، حضرت عمر فاروق آئے اور کہنے لگے جمعہ ہو گیا، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بھیج دیا کیونکہ ہم منافقوں کی صف میں شمار ہیں، لیکن ان کا سردار کہنے لگا کہ ہاں جی جمعہ ہو گیا ہے۔ تو آپ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چلو جمعہ تو ہو گیا، میں نبی کی زیارت ہی کر رہا ہوں۔ وہ اندر چلے گئے، اور پھر وہی منافق جس نے راز افشا کرنا چاہا تھا وہ کہنے لگا کہ عمر کو اب 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا اور اب تمہاری خیر نہیں۔ ان کا سردار کہنے لگا تم بے وقوف ہو، میں نے تمہیں بچایا ہے، عمر کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ مصطفیٰ کریم نے ہمیں مسجد سے نکال دیا تو مصطفیٰ نے تو صرف مسجد سے نکالا ہے، عمر تو ہمیں اس دنیا سے ہی نکال دیتا اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اندر جا چکا ہے، اب یہاں سے نکلنے کی کرو۔ اس قدر خوبصورت ہستی، اس قدر خوبصورت دین لے کے چلتے تھے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عمر فاروق جیسے حکمران عطا کرے، ابو بکر صدیق جیسے وفادار عطا کرے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو عمر فاروق جیسا نیک، خدمت گزار، صالح خلیفہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ I will come with a next new video، تب تک کے لیے thanks and اللہ حافظ۔